الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ پڑھیں گے اظہار العرب میں کچھ اشعار بھی اور نثر بھی۔ تو دیکھیے، آج ورقہ بن نوفل کے اشعار کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے کچھ باتیں یہاں لکھی ہیں، اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، وقال ورقۃ بن نوفل الاسدی لکفار مکۃ حین رآہم یعذبون بلالا علی اسلامہ۔ کہا کہ ورقہ بن نوفل اسدی نے کہا کفار مکہ سے، حین رآہم، جب انہوں نے دیکھا، یعذبون بلالا، جب انہوں نے، کس نے؟ ورقہ بن نوفل نے مکہ والوں کو دیکھا، یعذبون بلالا، بلال کو سزا دیتے ہوئے، علی اسلامہ، اس کے اسلام لانے پر، اس کے اسلام لانے پر۔ جب اسلام اس نے لایا تو عذاب یعنی سزا دے رہے تھے، اسی وقت یہ اشعار کہے تھے جو آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اب یہاں الگ سے ایک بات کر رہے ہیں اور الگ سی بات بتا رہے ہیں۔ وَكَانَ هُوَ وَزَيْدُ بْنُ عَمْرِ بْنِ نُفَيْلٍ الْعَدْوِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ الْأَسَدِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ الْأَسَدِيُّ اجْتَمَعُوا عَلَى تَحْقِيقِ الدِّينِ۔ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل العدوی اور عثمان بن حویرث الاسدی اور عبید اللہ بن جحش الاسدی، یہ تمام کے تمام اکٹھا ہوئے دین کی تحقیق کے لیے، دین کو صحیح سمجھنے کے لیے، سچا دین کیا ہے اس کے لیے۔ وَسَافَرُوا مِنْ أَجْلِهِ، اور ان لوگوں نے اس کی وجہ سے سفر کیا، اسلام کی تحقیق کے لیے، دین کی تحقیق کے لیے۔ فَأَمَّا وَرَقَةٌ فَتَنَصَّرَ وَتَعَلَّمَ الْكِتَابَ ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ وَصَدَّقَهُ۔ اب کہہ رہے ہیں ان میں سے رہی بات ورقہ بن نوفل کی، تو وہ نصرانیت اختیار کر گئے۔ فَتَنَصَّرَ یعنی نصرانیت اختیار کرنا، نصارہ ہو جانا، باب تفاعل سے۔ وَتَعَلَّمَ الْكِتَابَ، اور انہوں نے کتاب کا علم حاصل کیا۔ کتاب سے مراد آسمانی کتابیں ہیں۔ ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ وَصَدَّقَهُ، اور آپ کی تصدیق کی۔ تو یہاں میں ورقہ بن نوفل کے تعلق سے کچھ بتا دینا چاہتا ہوں۔ ورقہ بن نوفل، یہ ہم جانتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچازاد بھائی تھے، اور جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، جب ابتدائی زمانہ تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف فرما تھے، تو آپ واپس آئے اور حضرت ختیجہ سے کہا، گھبراہٹ جب ہونے لگی، کہا کہ مجھے بے چینی ہو رہی ہے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی کے الفاظ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے خطرہ لاحق ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں مجھے مار نہ دیں، ایسی تکلیف ہو رہی ہے۔ تب ایسے وقت میں حضرت خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گیا، لے کر کے آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری صورتحال آپ سناتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہے۔ تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا تھا، آپ کو نبوت و رسالت، آپ پر نبوت و رسالت کا ظہور ہونے والا ہے، یعنی آپ نبی بنائے جانے والے ہو۔ انہوں نے فوراً پکڑ لیا
کیونکہ کتابوں کی انہوں نے تعلیم لی تھی، انہوں نے کتابوں کا علم حاصل کیا تھا، اور کتابوں کے اندر موجود تھا کہ نبی آنے والے ہیں اور ایسے ایسے نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ یاد رکھیے اسی وجہ سے آپ کی قوم آپ کو مکہ معظمہ سے نکال دے گی، اور کہا اگر میں زندہ رہا تو ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن چنانچہ ورقہ بن نوفل جلد فوت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد فوت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے تعلق سے چند صحابہ کو غیر مناسب گفتگو کرتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا، دیکھیے نبی پر وحی نازل ہو رہی تھی، ورقہ نے اسی وقت تصدیق کر لی۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، یہ کرے، لیکن ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی کہ آپ پر نبوت و رسالت کا ظہور ہونے والا ہے، آپ نبی بنائے جانے والے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی قوم نکالے گی اس وقت ہم زندہ رہیں گے تو ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے، یعنی پوری تصدیق کر لی تھی۔ لیکن ورقہ بن نوفل کی زندگی اتنی نہ تھی جس کی وجہ سے وہ وفات کر گئے، اور جو بات آئی سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا کہا تھا جب چند صحابہ کو دیکھا کہ ان کے تعلق سے نامناسب کلمات کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تسبوا ورقہ فإنی رأیت لہ جنتا او جنتین۔ یہ صحیح مستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود ہے یہ روایت، اور ایسے صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 405 میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ورقہ کو گالی گلوج نہ کرو، یقیناً میں اس کے لیے ایک جنت یا دو جنت دیکھ رہا ہوں۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے رسول بھی اس کی فضیلت بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان لے آیا تھا۔ اب رہی بات وَأَمَّا زَيْدٌ فَلَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامِ، رہی بات زید یعنی زید بن عمرو بن نفیل کی، تو اس نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں پایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے وہ دور نہیں پایا۔ وَكَانَ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ دین ابراہیم علیہ السلام، اور وہ حنفیت پر تھے، یعنی دین ابراہیم حنیف۔ دین حنیف کس کو کہتے ہیں؟ دین ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ وَتَرَكَ الْأَوْثَانَ، اور اس نے بتوں کو چھوڑ دیا تھا، وَرُسُومَ الشِّرْكِ، اور شرک کے رسومات کو چھوڑ دیا تھا۔ تب ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ دین پر یہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی سفر کر کے بہت زیادہ کوششیں کی اور صحیح اسلام جاننے کی کوشش کی۔ بخاری کے اندر ان کا بھی کتاب و مناقب الانصار کے اندر موجود ہے، جس سے امام بخاری یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ انصاری ہی میں سے ہے، اور انصار صحابہ کرام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو ان کا بھی نام لاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھی معاملہ اسلام کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کی زید بن عمرو بن نفیل سے وادی بلدہ کے نصیبی علاقہ میں ملاقات ہوئی، لیکن کب؟ نزول وحی سے پہلے، نبی جب آپ بنائے نہیں گئے تھے اس سے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر نبی کے پاس ایک دسترخوان بچھایا گیا تو زید بن عمرو بن نفیل کھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے دسترخوان بچھایا تھا ان سے کہا کہ اپنے بتوں کے نام پر جو تم ذبیحہ کرتے ہو میں اسے نہیں کھاتا، میں تو بس وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور یہی زید بن عمرو بن نفیل قریش کو یہ طعنہ بھی دیتے تھے کہ ان کے ذبیحے پر عیب لگایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بکری کو پیدا تو اللہ نے کیا، اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اسی نے زمین سے گھاس اگائی، پھر تم اس کے سوا دوسرے کے نام پر ذبح کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی نہیں، یہی وہ صحابی ہیں جس نے زمانے جاہلیت کے اندر لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی بات ہوتی تو زندہ درگور کرتے تھے، یہی وہ آدمی ہیں۔ کون؟ زید بن عمرو بن نفیل۔ میں نے صحابی کہہ دیا چونکہ امام بخاری نے اس کے صحابہ کے نام میں تذکرہ کیا ہے، لیکن در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
ملاقات جو ہوئی وہ اسلام سے پہلے ہوئی، اسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ تھے صحیح دین کی تلاش میں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ یہی تھے جو اس کی تردید کرتے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کیا جائے، چونکہ سارے لوگ یہ تمام کے تمام دین کی تلاش میں نکلے تھے، اب یہ ملک شام کی طرح روانہ ہو گئے تھے دین خالص کی تلاش میں۔ اس نے وہاں ایک یہودی سے ملاقات کی، ان سے بھی اس تعلق سے کچھ باتیں کی، تو اس نے کہا اگر نصرانیت اختیار کرتے ہو، اہل کتاب یہودیت اختیار کرتے ہو تو ایک لعنت کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی پھر جاتے جاتے دوسرے ایک نصرانی سے ملے، وہاں پہ بھی اس نے یہی بات کہی۔ پھر ان کی بات کو سننے کے بعد اس نے کہا اور اس نے کہہ دیا کہ دین حنیف تو صرف اور صرف ابراہیم کے لیے ہے، دین ابراہیم ہے۔ یہودی عالم نے بھی یہ بات کہی تھی اور نصرانی نے بھی یہ بات کہی تھی، تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں ہم دوسرے کی لعنتوں کو لیں، بلکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ دین حنیف ہی یعنی دین ابراہیم ہی سچا دین، دین حنیف ہے جس کے اندر کوئی پریشانی نہیں۔ تب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ بہرحال تو دونوں کا تذکرہ آ گیا۔ اب آگے دیکھیے وَأَمَّا عُثْمَانَ فَلَحِقَ بِقَيْصَرَ فَتَنَصَّرَ، اور رہی بات عثمان بن حویرث اسدی کی، تو وہ قیصر و کسریٰ سے جا ملے، قیصر سے یعنی ملک قیصر سے، وہاں بادشاہ جو بقیصر، قیصر روم ہم جانتے ہیں، مشہور ہے بادشاہ کا نام، فتنصر، تو وہاں جا کر کے انہوں نے نصرانیت اختیار کر لی، اندہو اسی کے پاس یعنی قیصر کے پاس، تو یہ نصرانی ہو گئے، یہ بھی دین کی تلاش میں نکلے تھے، وہ نصرانی ہو گئے۔ وَأَمَّا ابن جحش، اور رہی بات عبید اللہ بن جحش کی، فَكَانَ شَاكًّا فِي أَمْرِهِ حَتَّى أَسْلَمَ، تو وہ اپنے معاملے میں شک پر تھے، حَتَّى أَسْلَمَ، یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کیا، یعنی یہ اسلام لا چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس نے پایا، اس نے اسلام قبول کیا، یہ اور ان کی بیوی رملہ جو ابو سفیان کی لڑکی تھی۔ ثم ہاجر الی الحبشہ، پھر اس نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، فرتد، اور مرتد ہو گئے، وتنصر ہنالک، اور وہاں پھر سے نصرانی ہو گئے، حبشہ میں نصرانی ہو گئے۔ اس کا میں اختصاراً بتا دیتا ہوں، عبید اللہ بن جحش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خود اس نے اور ان کی بیوی رملہ، جسے ہم ام حبیبہ کے نام سے جانتے ہیں، جس سے بعد میں نبی نے شادی کی تھی، یہ ان کی بیوی تھی عبید اللہ بن جحش۔ اسلام نبی کے ہاتھ میں قبول کرتے اور حبشہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں کچھ عرصے تک جب رہتے ہیں تو اپنی بیوی رملہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام حبیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، پہلے ان کے نکاح میں وہ تھی، تو ان سے کچھ دنوں کے بعد کہ یہ ابن جحش کہتے کیا ہے کہ مجھے اچھا نصرانیت ہی کے اندر تھا اور مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے، اور پھر سے وہ نصرانی بن گئے اور شراب وغیرہ پینے لگے، تو ان کی بیوی پریشان ہو گئی، آخرکار شراب زیادہ پینے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، جسے ہم امہات المؤمنین میں شمار کرتے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ ساری باتیں ضمناً آ گئی کہ ورقہ بن نوفل نے کب لوگوں کو نصیحت کی تھی، اور کہ یہ ورقہ بن نوفل کی تھوڑی زندگی کے تعلق سے بات آئی، تو یہ نصیحت دراصل ورقہ بن نوفل نے کب کی؟ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ اسلام لانے کی وجہ سے سزا دے رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ اشعار کہے، کیا کہا؟ لقد نصحت لاقوام وقلت لهم، لقد نصحت، میں نے نصیحت کی، لاقوام، کئی قوموں کو، کئی لوگوں کو، وقلت لهم، اور میں نے ان سے کہا، انا النذیر فلا یغررکم احد،
میں ڈرانے والا ہوں، یعنی میں سچے دین کی طرف تمہیں رہنمائی کرنے والا ہوں اور برائیوں سے ڈرانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں۔ فلا یغررکم احد، تو تمہیں کوئی دھوکے میں نہ رکھے۔ غرہ یغر کے معنی دھوکہ دینا، بہکا دینا، باب نصرہ ینصرو سے کہ تمہیں کوئی دھوکے میں نہ رکھے۔ لقد نصحت لاقوام وقلت لهم، تحقیق کہ میں نے نصیحت کی کئی قوموں کو اور میں نے ان لوگوں سے کہا، انا النذیر، میں ڈرانے والا ہوں، میں باخبر کرنے والا ہوں۔ فلا یغررکم احد، پس تمہیں کوئی بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ لا تعبدن الہا غیر خالقکم، لا تعبدن، لا نہی ہے اور نون بانون ثقیلہ ہے، لا تعبدن الہا غیر خالقکم، تم اپنے خالق کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ لا تعبدن الہا، تم کسی معبود کی عبادت نہ کرو، غیر خالقکم، جو تمہارے پیدا کرنے والے کے علاوہ ہے۔ یہ اصل ہوا ترجمہ۔ تو کیا کہیں گے؟ تم اپنے پیدا کرنے والے کے علاوہ معبود کی عبادت نہ کرو۔ فَإِن دُعِيتُمْ، دعا یدعو سے بلانا، دعوت دینا، بس اگرچہ تمہیں دعوت دی جائے دوسروں کی جانب گرچہ تمہیں دعوت دی جائے، فَقُولُوا، تو تم لوگ کہو، دُونَهُ حَدَدٌ، اس کے علاوہ ممانعت ہے۔ حدد کا معنی ممانعت کے آتے ہیں، دونہ حدد، اس کے علاوہ ممانعت ہے، ہم مان نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا کتنی بڑی بات بتائی۔ آگے پھر دیکھیے، سبحان ذی العرش لا شیء یعادلہ رب البریۃ فرد احد واحد وصمد، فرد واحد صمد یہ کہیں گے، واحد نہیں کہیں گے۔ سبحان ذی العرش لا شیء یعادلہ رب البریۃ فرد واحد صمد، میں عرش والے کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبحانہ چونکہ اکثر و بیشتر جگہوں پر جہاں بھی آیا ہے منصوب آیا ہے، اصلاً اسبح سبحانہ ہے۔ اسبح ذی العرش سبحاناً، یہ اصل تھا کہ میں عرش والے کی تسبیح بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو ذی العرش مفعول بھی تھا اور سبحاناً تاکید کے لیے مفعول مطلق لے کر کے آئے، لیکن یہاں مفعول کی اضافت خود مفعول بھی کی جانب کر دی، مصدر کی اضافت مفعول بھی کی جانب کر دی۔ اسبح سبحان ذی العرش، میں نے عرش والی کی تسبیح بیان کی، لا شیء یعادلہ، لا شیء یعادلہ، لا نفی، شیء جنس لا، شیء مبتدا ہے، لا شیء کوئی چیز نہیں، یعادلہ جو اس کے برابر ہو، کوئی بھی چیز اس کے برابر نہیں۔ یہ مبتدا اور یہ خبر ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے جملہ، رب البریۃ فرد واحد صمد، رب البریۃ یہاں ہوا ضمیر محذوف مانیں گے اور ان تمام کو خبر مانیں گے۔ ہوا رب البریۃ، وہ مخلوق کے رب ہیں، فرد تنہا ہیں، واحد اکیلا ہیں، صمد بے نیاز ہیں، یکتا ہیں، تنہا ہیں، یکتا ہیں اور بے نیاز ہیں۔ کیا کہا؟ میں عرش والے کی تسبیح بیان کرتا ہوں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں۔ عادل یعادل، معادلن کی معنی برابر ہونا یا برابر کرنا، اس کے برابر کوئی نہیں۔ وہ مخلوق کے رب ہیں، تنہا ہیں، یکتا ہیں اور بے نیاز ہیں۔ پھر کہا سبحانہ ثم سبحانہ ثم سبحانہ نعوذ بہ، سبحانہ پھر
میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اسبح سبحانہ، پھر میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول مطلق ہے، اسبح فعل محذوف کی، ثم سبحانا، پھر میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں، پھر میں تسبیح بیان کرتا ہوں، نعوذ بہ، اور ہم اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الْجُودِ وَالْجَمَدُ، وَقَبْلَنَا، اور ہم سے پہلے، سَبَّحَ الْجُودِ وَجَمَدُ، جودی اور جمد نے تسبیح بیان کی ہے۔ جودی کس کو کہتے ہیں؟ جودی وہ پہاڑ جس پر نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے وقت میں آ کر رکی تھی، اس کو جودی کہتے ہیں، جودی پہاڑ، اور جمد۔ لیکن اس کے اعراب کے تعلق سے کبھی جمد، کوئی جمد پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں پہاڑ کے نام ہیں، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہم کیا تسبیح بیان کریں، اس سے پہلے تو جودی اور جمد نے بھی تسبیح بیان کی ہے، جس طریقے سے ان کے حق میں تسبیح بیان کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے تسبیح بیان کی ہے۔ تو یہ چند اشعار، وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے یہیں تک یہ چند اشعار پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بقیہ اشعار کو اگلے درس میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں اللہ رب العالمین ہمارے طلبہ کو صحیح سمجھ دے، اور ادب کی کتابوں کو بطور ادب بھی سیکھے اور اس پر عمل بھی کرے، اور نحوی قوانین اور قواعد کو اس سے سیکھ کر کتاب و سنت کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔